اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو اس کی, اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے.